السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں ٹیبلٹ ڈانزن ڈی ایس کی۔ ڈانزن ڈی ایس کیا چیز ہے، اس کا سالٹ کیا ہے، کس کمپنی نے اس کو بنایا ہے اور کون کون سی بیماری کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یہ سب ہم جانیں گے ڈیٹیل میں اسی ویڈیو میں۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو دبا کر ہمارے یوٹیوب چینل میڈیسن انفو کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پروڈکٹ ڈیٹیل کی۔ پروڈکٹ نیم ڈانزن ڈی ایس، پروڈکٹ فارم ٹیبلٹ، ڈرگ کلاس اینٹی انفلیمیٹری انزائمز، سالٹ سیروٹیو پیپٹیڈائز، پیک سائز 20 ٹیبلٹ ان 1 پیک، مینوفیکچرر ہیلکس فارماسیوٹیکل پرائیویٹ لمیٹڈ۔ اب ذکر کرتے ہیں ان بیماریوں کا جن بیماریوں کے لیے ٹیبلٹ ڈانزن ڈی ایس استعمال کی جاتی ہے۔ بیک پین یعنی کمر درد، اوسٹیو آرتھرائٹس، ریموٹائڈ آرتھرائٹس، اوسٹیوپروسس، فائبرومیالجیا، کارپل ٹنل سنڈروم، مائیگرین یعنی کہ درد شقیقہ کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جی ناظرین، تو مزید ہم ان بیماریوں کی ڈیٹیل کے بارے میں بھی جانیں گے اسی ویڈیو میں۔ ٹیبلٹ ڈانزن ڈی ایس ہڈیوں کے مسائل کے لیے سب سے مؤثر ٹریٹمنٹ ہے۔ ٹیبلٹ ڈانزن ڈی ایس ایسی بیماریوں کے لیے مؤثر ہے جن میں درد اور سوجن ہو، جیسے کہ سائنوسائٹس، لیرنجائٹس، گلے کی سوزش، سرجری کے بعد سوجن، تھرمبوفلیبائٹس خون کے جمنے کی وجہ سے رگ کا سوج جانا، السریٹیو کولائٹس آنتوں کی سوزش کے لیے بشمول کرون ڈیزیز۔ ناظرین، پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا ان بیماریوں کے نام جن کی ٹریٹمنٹ کے لیے ٹیبلٹ ڈانزن ڈی ایس استعمال کی جاتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں ان بیماریوں کی ڈیٹیل کے بارے میں کہ ان کی علامات کیا ہیں اور کیسے استعمال کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے اوسٹیو آرتھرائٹس۔ اوسٹیو آرتھرائٹس گٹھیا کی سب سے عام شکل ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب حفاظتی کارٹیلیج جو ہڈیوں کے سروں کو تکیہ کرتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اوسٹیو آرتھرائٹس کسی بھی جوڑ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ خرابی عام طور پر آپ کے ہاتھوں، گھٹنوں، کولوں اور ریڑھ کی ہڈی کے جوڑوں کو متاثر کرتی ہے۔ ریموٹائڈ آرتھرائٹس۔ ریموٹائڈ آرتھرائٹس یا جسے آر بھی کہتے ہیں۔ آر ایک خود کار قوت مدافعت اور سوزش کی بیماری ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کا مدافعتی نظام غلطی سے آپ کے جسم کے صحت مند خلیوں پر حملہ کرتا ہے جس سے جسم کے متاثرہ حصوں میں سوزش ہوتی ہے۔ آر بنیادی طور پر جوڑوں پہ حملہ کرتا ہے۔ اوسٹیوپروسس۔ اوسٹیوپروسس ہڈیوں کی ایک بیماری ہے۔ ہڈیوں میں منرلز اور ہڈیوں کے وزن میں کمی کے بعد ہڈیوں کے معیار اور ساخت میں تبدیلی آتی ہے جس سے ہڈیوں کی مضبوطی میں کمی ہوتی ہے اور فریکچر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ فائبرومیالجیا۔ فائبرومیالجیا ایک ایسی حالت ہے جو پورے جسم میں درد کا باعث بنتی ہے۔ نیند کے مسائل، تھکاوٹ، جذباتی اور ذہنی پریشانی ہوتی ہے۔ کارپل ٹنل سنڈروم۔ کارپل ٹنل سنڈروم میڈین اعصاب پر دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کارپل ٹنل ایک تنگ راستہ ہے جو آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرف ہڈیوں اور رگوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ جب درمیانی رگ سکڑ جاتی ہے تو ہاتھ بے ہوش ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیرنجائٹس۔ آپ کے وائس باکس یعنی کہ لیرنگس کے زیادہ استعمال، جلن یا انفیکشن سے ہونے والی سوزش کو لیرنجائٹس کہتے ہیں۔ سائنوسائٹس۔ سائنوس کی سوزش ہو جاتی ہے اور اس میں پانی بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بلاک ہو جاتی ہے۔ یہ عام طور پر سردی یا الرجی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سائنوس آنکھوں کے درمیان ہڈیوں کے اندر کھوکھلی جگہ کو کہتے ہیں۔ کرون ڈیزیز ایک قسم کی آنتوں کی سوزش کی بیماری ہے۔ اس سے آپ کے نظام انہضام کی سوزش ہو جاتی ہے جس سے پیٹ میں درد، شدید اسہال، تھکاوٹ، وزن میں کمی اور غذائیت کی کمی ہو جاتی ہے۔ جی ناظرین، تو اب جانتے ہیں ٹیبلٹ ڈانزن ڈی ایس کی ڈوز کے بارے میں۔
18 سال سے زیادہ عمر کے مریضوں کے لیے ایک ٹیبلٹ دن میں 3 مرتبہ یعنی صبح، دوپہر، شام استعمال کی جاتی ہے۔ ناظرین، 18 سال سے کم عمر مریضوں کے لیے ٹیبلٹ ڈانزن ڈی ایس ریکمینڈ نہیں کی جاتی۔ ٹیبلٹ ڈانزن ڈی ایس میں سیرایٹیوپیپٹیڈائز بطور ایکٹیو انگریڈینٹ شامل ہوتا ہے، جسے غذائی سپلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ ٹیبلٹ ڈانزن ڈی ایس پروٹین کو توڑنے کا کام کرتی ہے اور اس ٹیبلٹ کو سوزش اور بلغم کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔